اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الحر المیامین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وقتلتہم اجمعین من اول یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر فرمایا اور جب تم نادار تھے، جب تم غریب تھے تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہوئی عالم اسلام سے کہ جن کا ذکر بہت ہی کم تاریخ میں کیا گیا، حالانکہ ان کے کارنامے اور ان کے جو خدمتیں ہیں وہ بہت زیادہ اسلام کے لیے انجام دی گئیں۔ وہ دو محسن کہ جنہیں نظر انداز کیا گیا، ایک اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں اور دوسرے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام۔ بلند شہری رفیق اہل سنت کے مصنف کہتے ہیں اس بی بی کے سلسلے میں کہ آپ دنیا میں سب سے پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے اسلام پر اپنا سارا مال و متاع قربان کر دیا۔ ان کی یہ فضیلت کسی اور زوجہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر چیز اسلام کے اوپر قربان کر دے۔ بی بی کے زندگی کے 3 اہم حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ بی بی کا شادی سے پہلے کا حصہ گزرا، اور پھر اس کے بعد جو نکاح ہوا، نکاح سے لے کر آپ کے 15 سال بعثت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ 15 سال اور اس کے بعد بعثت کے بعد 10 سال بی بی اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں اور پوری زندگی خدمت کرتی رہیں۔ اور جناب دیکھنا یہ ہے کہ اس عظیم جوڑے کو کہ جس سے پوری دنیا حبیب الہی اللہ کا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے لیے اللہ انتخاب کر رہا ہے ایک ایسی بی بی کا کہ جو انہی کے قبیلے کی ہیں، قریش قبیلے کی ہیں۔ یقیناً اللہ کا جو یہ انتخاب ہے بہت بڑا عمل ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کے حسب و نسب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ قبیلہ قریش کے معزز گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ قصی بن کلاب سے 3 لوگ نکلے، ایک عبد مناف کا سلسلہ ہے، ایک جناب عبد الدار کا سلسلہ ہے، اور تیسرے عبد العزیٰ۔ یہ 3 سلسلے ہیں۔ جناب عبد مناف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چلا، اور عبد العزیٰ سے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ چلا۔ جناب خدیجہ کے والد کا نام خویلد تاجر تھے، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں کہ جن سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ پیدا ہوئیں۔ جاہلیت کے دور میں بہت سے ایسے قبیلے تھے کہ جو لڑکی کو زندہ درگور کرنے کے خلاف تھے اور اسے برا سمجھتے تھے۔ جناب خدیجہ کا قبیلہ بھی انہی قبائل میں سے تھا کہ جو عورتوں کو
لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے خلاف تھا۔ آپ کی طرز زندگی پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود ایک سادہ زندگی تھی، تجمل اور دکھاوے کا بالکل کہیں پتہ نہیں تھا۔ آپ کے والد جناب خویلد ایک مذہبی مزاج رکھنے والے تھے اور احتمالاً شاید مسیحی تھے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ جو ہے وہ مسیحیت کا زمانہ تھا۔ اس وقت آپ زندگی کر رہے تھے۔ کعبے اور مکے کے نزدیک آپ نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ غریب پرور ہونے کی وجہ سے، عجیب بات ہے یہ تاریخ میں کہ غریب پرور ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر کے اطراف میں غریبوں کی بستیاں آباد ہو گئی تھیں، جو وقتاً فوقتاً آپ سے مدد مانگتے تھے اور آپ ان کو مدد کرتے تھے۔ بی بی کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے چند خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے بی بی کی عفت و پاکیزگی۔ معزز گھرانہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی بات جو غیر عفتی کا سبب بنے، آلودگی کا سبب بنے، جس سے قبیلے کا نام خراب ہو، خاندان کا نام خراب ہو، اس سے پرہیز کیا بی بی نے، جیسے آپ کے اسلاف کیا کرتے تھے۔ خصوصاً شراب اور جوا وغیرہ بالکل آپ دور رہتی تھیں اس سے، اور ایسا کوئی سلسلہ وہاں ان کے خاندان میں نہیں تھا۔ پیسہ ہونے کے باوجود جو صفت اپنے والد سے لی تھی وہ غریب پروری کی صفت تھی۔ آپ بہت زیادہ غریب پرور تھیں، اور لڑکیوں کی شادیاں کروانا اور دوسرے جو فلاح کے کام ہیں ان کو انجام دینا، اس قدر جناب خدیجہ کے والد خدمت کیا کرتے تھے، فلاحی کام کیا کرتے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں نے انہیں اپنا سردار، اسی معنی میں کہ وہ ان کے کام انجام دیں، اپنا سردار مقرر کیا تھا۔ جناب خدیجہ خدمت میں بعد شادی کے بعد جو آپ نے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک عرصہ 10 سال کا بی بی نے گزارا اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن اس پورے عرصے میں کبھی بھی اللہ کے رسول کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کے جو صفات ہیں ان میں سے ایک آپ کی ذکاوت، یعنی ہوشیاری، یعنی پلاننگ کرنا، کہ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد جو ان سے جائیداد آپ کو ملی، اس کاروبار اور اس جائیداد کو مزید آپ نے اپنے ذہانت اور اپنے ذکاوت سے آگے بڑھایا، بہت ترقی کی، یہاں تک کہ ایک زمانہ یہ آیا کہ جب آپ کو ملیکۃ العرب، یعنی عرب کی ملکہ کا لقب دیا گیا۔ آپ کی صفات میں سے ایک صفت ایمان ہے، کہ مورخین کا اتفاق ہے کہ بی بی خدیجہ اسلام لانے والی پہلی خاتون تھیں، اور آپ کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خدیجہ جنت کی با فضیلت عورتوں میں سے ایک ہے۔ کئی روایتیں، کئی احادیث اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی، کہ جناب خدیجہ بہت زیادہ اعلیٰ مرتبے کی خاتون تھیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں جناب خدیجہ زندگی کر رہی تھیں، اس زمانے میں مسلمان خاندان کوئی نہیں تھا، صرف ایک رسول کا خاندان تھا کہ جس میں جناب خدیجہ تھیں، اور ایک تیسری جو شخصیت تھی وہ خود جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول تعریف بہت زیادہ اوصاف بیان کیا کرتے تھے بی بی کے، تو جب انہیں بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے تو جو دوسری ازواج تھیں انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، انہیں بار محسوس ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک نے شکایت کر دی، کہا کہ
اے اللہ کے رسول آپ وہ اس نعوذ باللہ اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اب آپ کے پاس جو ہے اس سے بہتر بیویاں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غصے میں آ گئے اور آپ کے تیوری پر بل پڑنے لگے۔ آپ نے کہا کہ خدیجہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کیا صفت ہے؟ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگ کفر میں مبتلا تھے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، جب کوئی میری مدد کو کرنے کو تیار نہیں تھا اس وقت انہوں نے میری مدد کی، اور میری ساری اولاد انہی سے ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ کوئی اولاد جو زندہ رہی وہ جناب خدیجہ کے علاوہ کسی کی اولاد زندہ نہیں رہی۔ صفات میں سے ایک اور صفت جو ہے وہ گھریلو کام کاج اور ذمہ داریوں کی بات ہے کہ جب بیوی کو گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں، آپ نے غلام اور کنیز ہونے کے باوجود ہر چیز میسر تھی، لیکن اس کے باوجود حضور کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کیا کرتی تھی وہ بہت ہی لاجواب ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر اگر تھوڑا سا اگر کوئی کام والی آ جاتی ہے تو فوراً اپنے آپ کو کام سے جدا کر لیتے ہیں اور وہ خدمت اور وہ ثواب جسے وہ حاصل کر سکتے تھے وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جتنے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتے تھے، متعلق ہوتے تھے، وہ خود بنفس نفیس ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود بنفس نفیس ان کاموں کو آپ انجام دیتی تھیں۔ یہاں تک کہ عجیب واقعہ ہے کہ جب غار حرا کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے اور کئی دن وہاں پر رہا کرتے تھے، تو اس دوران کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے تھے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار حرا کا راستہ جو چڑھائی ہے اوپر وہ کتنی اسٹیپ ہے اور کس قدر مشکل وہ راستہ ہے۔ اس کے باوجود نوکروں سے بھی کھانا بھیجوا سکتی تھیں، لیکن بی خود کھانا لے کر جا رہی تھیں، اور غار حرا کے جب نزدیک پہنچی تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اللہ کے رسول پر، کہا کہ جناب خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، وہ کھانا لے کر آتی تھیں، برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے، کس قدر اعلیٰ یہ مقام ہے کہ جہاں اللہ اپنی کنیز کو سلام بھیج رہا ہے۔ اور یہ مقام اور یہ جناب خدیجہ کا یہ دیکھنے والا ہے، اور اس سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کن لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیوی سے محبت کیا کرتے تھے، بیوی کا احترام کیا کرتے تھے، اور پوری زندگی جتنی 10 سال زندگی کی ہے دونوں نے ساتھ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح اس دوران نہیں کیا۔ وفات کے بعد، بیوی کی وفات کے بعد آپ ہمیشہ آپ کو بیوی کو یاد کیا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجا کرتے تھے احترام میں، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو خدیجہ کی محبت مرحمت فرمائی ہے، یعنی اللہ نے جس طریقے سے جو دوسرے نعمتیں اللہ نے دی ہیں رسول کو، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت محبت خدیجہ ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ معمولی نہیں ہے۔ صدر اسلام کے مسائل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مسائل تھے، ہر طرف کوئی کہیں زخمی پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں مشکل میں مبتلا ہے، غربت میں مبتلا ہے، تمام لوگوں کو اللہ کے رسول کے واسطے سے، ان کے توسط سے آپ مدد کیا کرتی تھیں اور مالی امداد کیا کرتی تھیں، اور غلاموں کو
خرید کر آزاد کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملکۃ العرب، سوچنے کی بات ہے کہ وہ ملکۃ العرب کہ جس کے قافلے میں جو خیمے لگا کرتے تھے راستے میں، ان خیموں کی کھونٹی سونے کی ہوا کرتی تھی، گولڈ کی، اس قدر پیسہ تھا موجود، دولت موجود تھی۔ لیکن آخری ایام اگر اس بی بی کے دیکھیں تو اس آخری ایام میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہ ایام گزرے، خصوصاً شعب ابی طالب کے جو 3 سال اقتصادی بائیکاٹ کے گزرے ہیں، انتہائی مشکلات میں، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی آنے جانے والا نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے، اور آخری جس وقت بی بی خدیجہ جس وقت ماں بننے والی تھیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حمل میں تھیں، اس دوران میں چونکہ عرب میں جو خواتین تھیں جناب خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، جو دوست تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول سے انہوں نے شادی کر لی ہے، اس لیے کہ وہ رسول سے لوگ متنفر تھے اور چاہتے تھے کہ رسول سے وہ شادی نہ کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان صفات کے اوپر وجہ سے کہ جو صفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، ان صفات کی وجہ سے رسول سے شادی کی۔ تو کیا ہوا؟ امام صادق فرماتے ہیں، مفضل بن عمرو جو ان کے شاگرد اور صحابی تھے، ان کو کہتے ہیں کہ نعم ان خدیجہ علیہا رضوان اللہ لما تزوج بہا رسول اللہ، جب خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو کیا ہوا؟ حجرتھا نسبت مکہ، مکے کی عورتوں نے آپ کو، جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا۔ فکن لا يدخلن علیہا، اور تو ان عورتوں نے کسی کو جناب خدیجہ کے پاس آنے نہیں دیا۔ ولا یسلمن علیہا، نہ جناب خدیجہ پر وہ سلام کیا کرتی تھیں۔ ولا یترکن امرأۃ تدخل علیہا، نہ وہ کسی عورت کو جناب خدیجہ تک آنے دیا کرتی تھیں۔ اس طریقے سے بائیکاٹ کیا جناب خدیجہ کا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فاستوحشت خدیجہ، جناب خدیجہ مستوحش ہو گئیں، وحشت نے ان کو گھیر لیا، پریشان ہو گئیں جناب خدیجہ، اور من ذالک، اس کیفیت سے وہ پریشان ہو گئیں۔ فلما حملت بفاطمہ علیہ السلام، پھر جب جناب فاطمہ کا حمل ٹھہرا، اس وقت صارت تحدثها فی بطنہا، تو اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ جب آپ کو وحشت ہوتی تھی تو آپ کے بطن سے، آپ کے جو رحم میں بچی تھی، وہ آپ سے گفتگو کیا کرتی تھی، وتصبرھا، اور آپ کو صبر کا پیغام دیا کرتی تھی کہ اماں آپ صبر کریں۔ یہ کیفیت اس وقت کی تھی کہ جو چند جملوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے کہ جو قریش نے بائیکاٹ کیا تھا، بزرگوں کا بہت زیادہ برا حال ہو گیا، جسمانی طور پر بہت خراب ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جناب ابو طالب، اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد جناب ابو طالب ماہ رجب کے آخر میں وفات پا گئے، اور اسی سال کچھ دن بعد رجب، شعبان، رمضان کے 10ویں کو جناب خدیجہ نے داعی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اتنا بڑا، اللہ کے رسول کے لیے اتنا بڑا یہ حادثہ تھا، یہ 2 حادثے اتنے بڑے تھے کہ اس پورے سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال نام دیا۔ سال جو ہے، پورا سال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم منایا۔ آخری وقت میں بی بی نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کو بلایا، اللہ کے رسول سے وصیت کی کہ اے ابن عم، میری بچی کا خیال رکھنا، فاطمہ کو غم نہ ہو۔
میں کیا عرض کروں کہ تاریخ میں کیا ہوا کہ امت نے ان تمام احسانات کو بھلا دیا اور عجیب بدلہ دیا کہ کچھ ہی سال بعد جنت المعلیٰ مکے میں جناب خدیجہ کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، اور بیٹی کی قبر جناب سیدہ کی قبر آج تک مخفی ہے۔ جناب محسن نقوی کہتے ہیں کہ اے شہر مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ